ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بند کی طرف سے اگر یہ مشترکہ سوال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال عالمی سوال ہے، بین الاقوامی سوال ہے اور بہت ہی مقدس ہے یہ سوال۔ اس کے جواب کے لیے اب ظاہر سی بات ہے اس میں سب تو بزنس مین نہیں ہے اس حوالے سے کہ جن کے پاس راشن کی دکانیں ہوں اور وہ ایسا کر رہے ہوں، لیکن یہ پیغام اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کالا بازاری کیا ہے کہ جو چیزیں 10 روپے میں بک رہی تھی مصیبت کی گھڑی میں اسے 9 روپے میں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز کا الٹا ہو گیا۔ وہ پریشانی کے دور میں وہ ہو گئی 15 روپے کی، وہ ہو گئی 20 روپے کی چیزیں۔ میں بالخصوص اس وقت مخاطب ہوں ان سے جو میرے ملک کے شہری ہیں اور ان سے میرا لباس دیکھ کر کے لوگ سمجھے کہ میری نگاہوں کے سامنے میں جو میرا مرکز ہے وہ مسلم معاشرہ ہے جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس حوالے سے معلوم پڑ جائے کہ کالا بازاری کرنے سے نقصان کیا تھا اور کالا بازاری نہ کرنے سے فائدہ کتنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آج اس اٹھائے ہوئے قدم سے انقلاب پیدا ہو جائے۔ ہندوستان میں یہ کاسر کوٹ ہے، یہ مالابار کی زمین ہے جس کے ساحلی سمندر پہ مان بھائی جس کے ساحلی سمندر پہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو قافلہ اترا تھا آ کر کے، وہ قافلہ عرب سے آتا تھا، وہاں سے سامان لے کے آتا تھا اور پھر یہاں اسے منتقل کرتا، بیچتا اور پھر یہاں سے یہاں کا سامان لے کے وہاں جاتا تھا۔ وہاں سے وہ کیا لاتے تھے؟ خاص طور سے ریشم کے کپڑے لاتے تھے۔ یہاں سے کیا لے کے جاتے تھے؟ یہاں سے وہ لونگ ہے، الائچی ہے، وہ لے کے جاتے عرب، وہاں سے ان سامانوں کو وہاں ٹرانسفر کرتے تھے جہاں کے لوگ تیکھا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کا کاروبار موقوف تھا، اس پر نربھر تھا۔ شروع میں جب اسلام کی خوشبو یہاں آئی بھی نہیں تھی، مسلمانوں کا چھوٹا سا قافلہ تمام تر دنیا کے کالا بازاری کرنے والے، جمع خوری کرنے والے اور خدا پر توکل نہ کرنے والے میری بات کو سنیں کہ اسلام کی جو گونج یہاں پر گونجی وہ کیسے گونجی۔ وہ ساحل سمندر پہ عرب سے بندرگاہ سے جو قافلہ ادھر آ کے اترا تو یہاں کے جو غیر مسلم تھے، جو جن کا کاروبار یہی تھا، یہ گئے سامان خریدنے کے لیے، جو اصول تھا۔ جب انہوں نے اس سامان کو چیک کیا، پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو ایک سوال اس حوالے سے آیا کہ اس لگیج میں کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ اس لگیج میں ریشم کے کپڑے ہیں، اس میں ریشم کے کپڑے ہیں۔ تو سوال کیا گیا کہ یہ کپڑے کتنے ہیں، قیمتی کتنے ہیں، ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ تو جواب آیا کہ یہ 10 روپے میٹر ہے، یہ 8 روپے ہے، یہ 12 روپے ہے، 10 روپے۔ تو جو سب سے قیمتی کپڑا تھا اس کے بارے میں مسلمانوں نے کہا یہ سب سے سستا کپڑا تھا۔ جو سب سے قیمتی کپڑا تھا اس کے بارے میں کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے۔ تو یہاں کے غیر مسلم جو بزنس کرتے تھے ان لوگوں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے، یہ ریشم کا کپڑا دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہوتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے سستا کپڑا ہے، کیوں؟ تو پہلی مرتبہ ہندوستان آنے والے عرب سے حضور کے دیوانوں نے ایک بات کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے گٹھر میں ایک بالشت کپڑا خراب ہے، پورے گٹھر میں ڈاکٹر صاحب ایک بالشت کپڑا خراب ہے۔ تو یہاں کے نان مسلم جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان لوگوں نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ایسا ہے کہ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنا یہ کس نے سکھا دیا؟ یہ تم نے کہا سیکھا؟ اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھے آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنا یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ تو ان حضور کے دیوانوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ بات نبی نے بتائی۔ تو کہا ان میں سے وہ کون ہے یہاں پہ کون نبی ہے؟ کہا کیسی بات کرتے ہو، یا نہیں ہے وہ مکہ شریف مدینے پاک میں اپنی بارگاہ میں، اپنی مقدس جلوہ گاہ میں۔ تو کہا وہ آئے کیوں نہیں؟ تو حضور کے دیوانوں نے کہا کہ ظاہری طور پر ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا وہ نہیں دنیا میں؟ کہا نہیں۔ کہا ان کے ڈیتھ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد بھی تم ان کی باتوں کو مانتے ہو؟
تو اس وقت پور بندر کے ساحلی ریتیلی زمین پر کھڑے ہو کر کے حضور کے غلاموں نے کہا تھا، ان کا ظاہری طور پر انتقال تو ہو چکا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آج بھی وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی دیکھتے ہیں، ہتھیلی دیکھتے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ساحلی سمندر پہ وہ چند بچے ہوئے اترے ہوئے مسلمانوں کے قافلوں کی جب آنے والوں کی اذان گونجی ہے تو جو یہاں کے نان مسلم تھے ان لوگوں نے اعلان کر دیا اب کپڑے کا تھان بعد میں لیں گے، پہلے اسلام قبول کریں گے۔ آپ اس جملے پر غور کریں جو جملہ کہا ان لوگوں نے، کیوں کہا اس صحابہ کرام نے؟ حضور نے مدینے شریف میں گیہوں بیچنے والے یا کوئی اناج بیچنے والے ایک صحابی کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا تم نے 2 قسم کے سامان رکھے ہیں، سامان ایک ہی، مثال کے طور پر گیہوں، تو فرمایا کہ جی یہ تھوڑا سا سوکھا زیادہ ہے، یہ گیلا زیادہ ہے، ریٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دونوں کا ریٹ سیم ہے۔ تو حضور نے ڈانٹ کے فرمایا جو سوکھا والا ہے یہ زیادہ سامان آئے گا، چڑھے گا، اور جو گیلا والا ہے یہ لوڈ ہے۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے؟ اسے کم میں بیچو، اسے زیادہ بیچو۔ یہ اسلام ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں اپنے مشرب کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا مشرب، اس میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور غوث پاک کی بارگاہ کی حاضری کر چکے ہیں، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ تو یہ قادریت کی ایک میز ہے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ اس کالا بازاری سے نقصان کتنا ہوتا ہے اور اس کالا بازاری سے دور رہنے پر فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ کہ غوث و خواجہ و رضا میں علامہ عبد القیوم صاحب نے ایک بات لکھی ہے مہت الاسرار شریف کے حوالے سے، وہ سنیں آپ اور بہت دل سے سنیں اور اس کو پھیلائیں، اپنے تمام تر معاشرے میں پھیلائیں۔ حضور غوث الاعظم سرکار کی عادت کریمہ تھی، جب وہ ظہر کی عصر کی اذان ہوتی تو اپنی خانقاہ شریف سے نکلتے، تو جب حضور غوث پاک جاتے جانور جیلانی کی طرف مسجد کی طرف جاتے تو راستے میں ایک شخص کی چھوٹی سی دکان تھی، بابو شیخ میں چھوٹی سی دکان تھی، اور حضور غوث پاک سرکار جب اس کے قریب پہنچتے تو کہتے السلام علیکم یا اخی، میرے بھائی تم پر سلامتی ہو، اذان ہو گئی۔ تو وہ کہتے کہ وہ جواب دیتے اور حضور غوث پاک کی طرف اشارہ فرماتے کہ نالو کا نارا سارائے، آپ کے نالین میرے سر پہ سرکار بڑے بھی۔ حضور غوث پاک آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، یعنی اس بنیے کی دکان تھی، مسلم بنیے کی دکان تھی، یوں سمجھ لیں جیسے آپ، ٹھیک ہے، وہ پیچھے پیچھے، غوث پاک آگے آگے۔ یہ دن بڑھتے رہے اور پھر گزرتے رہے ماہ سال۔ ایک دن اچانک جب حضور غوث پاک نے جا کر کے اس سے سلام کیا اور کہا کہ اذان ہو گئی، تو اس نے کہا کہ جب سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا غوث الاعظم، یا غوث الاعظم۔ تو حضور غوث پاک ٹھہر گئے، ہنسنے لگے، فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضور غوث الاعظم کہا آپ کو۔ تو حضور غوث اعظم نے ایک جملہ کہا، اسے یاد رکھ لیں، فرماتے ہیں کہ تم نے جو غوث اعظم کہا مجھے، روئے زمین پر اب تک کسی انسان نے مجھے غوث اعظم نہیں کہا۔ یہ میرا پرائیویٹ نام ہے، تجھے کیسے معلوم؟ یہ میرا پرائیویٹ نام ہے، تجھے کیسے معلوم؟ یہ نام مردان غیب کے پاس ہے، ہواؤں کا نظام سنبھالنے والوں کے پاس ہے، اولیاء کے پاس ہے، رجال الغیب کے پاس ہے یہ نام۔ یہ میرا پرائیویٹ نام ہے، تجھے کیسے معلوم؟ ضرور تو کوئی نہ کوئی خاص عمل کرتا ہے، ضرور تو کوئی خاص پرائیویٹ کام کرتا ہے جسے میرا رب بہت راضی ہے تجھ سے اور تجھے یہ نعمت دے دی۔ اس نے کہا نہیں حضور، اگر کوئی بات کریں گے نا کہ میں کیا خاص کام کرتا ہوں تو بس آپ کے نقشے قدم پہ چلتا ہوں، یہی سب سے بڑا کام کرتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ تو فرماتے غوث پاک وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے یہ غوث اعظم کہتے مجھے پکارا ہے، ضرور تو کوئی خاص کام کرتا ہے، ضرور تو کوئی خاص کام کرتا ہے، بتا تیرے اندر وہ خوبی کیا ہے الگ سے جو اوروں کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا جس جملے کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سے پھیلائیں۔ اس نے کہا تھا حضور غوث اعظم سے کہ سیدی میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا ہوں الگ سے کہ 1000 رکعتیں نمازیں پڑھوں اور کئی گھنٹے بیٹھ کر، گھنٹہ مثال کے طور پر دے رہا ہوں، دیر تک بیٹھ کے تلاوت کروں۔ ہاں یہ ہے کہ میری چھوٹی سی دکان ہے، چھوٹی سی میری دکان ہے، اتنا ہے کہ میں مال مہنگا بیچنے کے لیے جمع نہیں کرتا،
میں مال مہنگا بیچنے کے لیے، بات ختم ہو رہی، میں مال مہنگا بیچنے کے لیے میں جمع نہیں کرتا ہوں. اتنا سنا تو غوث پاک نے ایک بات فرمائی، اچھا یعنی تو کالا بازاری نہیں کرتا؟ کہا حضور بس یہ عادت ہے ہماری. تو غوث پاک نے جملہ کہا، جب تیرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے تو کیوں نہ اللہ تجھے اتنی بڑی امانت دے کے تجھے امانت دار